ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز بالاحترام معزز حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلند آواز سے جواب دیں السلام علیکم. کہ جس کا تذکرہ عام طور پر ہمیں سننے کو نہیں ملتا، یعنی امام حسن اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت شرف حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں عرض معلوم کرنی ہے. انشاءاللہ مرتبت میں بعد میں کروں گا. پہلے بھی کر سکتا ہوں لیکن کچھ اور لوگ جڑ جائیں گے انشاءاللہ. سیدہ کی بارگاہ میں بعد میں کچھ مصرے انشاءاللہ پیش کروں گا. آئیے اس سننے اور سنانے سے چار مصروں سے میں اپنے بات کو شروع کرتا ہوں. محبت کے ساتھ کہتے ہیں سبحان اللہ. بلند آواز سے بول رہے سبحان اللہ. سبحان اللہ. چار مصروں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں کہ ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن سمجھ میں آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کی؟ جو پیچھے بیٹھے آ رہی ہے. اچھا آپ لوگ اپنے علماء سے محبت کرتے ہو نا؟ کون کون اپنے علماء سے محبت کرتا ہے؟ اب جو محبت کرتا ہے میں گزارش کروں گا جتنی کرسیاں آگے خالی ہیں پہلے آپ لوگ آگے آ گئے. انشاءاللہ یہاں جتنا قریب رہیں گے عمر کے میدان قیامت میں اتنا سرکار کے قریب رہو گے. پیچھے والوں آؤ پہلے آگے کرسیاں پوچھیں تاکہ مجھے بولنے میں اچھا لگے اور ایک ماحول بن جائے. آپ سے آ جاؤ بھائی جلدی جلدی آگے آ جاؤ تاکہ بار بار آئے پیچھے بیٹھے پیچھے کا سوال ملے گا. آپ پہلے آئے ہو آپ کو آگے کا سوال ملے گا. ہاں ماشاء اللہ بڑی محبتیں رکھتے ہیں آپ لوگ. آپ کی غلط نوازی ہے. بڑا گنہگار ہو آپ نے میری بات کو رکھا اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. سماعت کریں ہزاروں سجدے زمین حرم میں ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں. دو سجدہ نہیں، تین سجدہ نہیں، بلانی مسجد نہیں، اسٹیشن والی مسجد نہیں، پھاٹک والی مسجد نہیں، قرلہ بیچ کی مسجد نہیں، ادھر کسائی والے کی مسجد نہیں. آگے پیچھے ممبئی کے بہت سے علاقے نام لے لو برا نہیں. ایک گھنٹے میں گراؤں گا تو وہی پورا ہو جائے گا. مختصر یہ بمبئی ہو مہاراشٹر ہو یہ تو ہندوستان کا معاملہ ہے. وہ زمین یہ جہاں 2 رکعت نماز پڑھنا 1 لاکھ روپے کے برابر ثواب ہے. اگر وہاں بھی آپ جا کر کے ہزاروں ایک نہیں ہزاروں سجدے زمین لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بتا دیا ہے نبی نے پتا کے کاندھوں پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. بالکل سارا ہو گیا. اسٹیج کو ڈالو تھوڑا سا ڈالو تھوڑا سا مدینہ بالکل صحیح لوگ پوری تقریر سے لگے گا. ہزاروں سجدے زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور بتا دیا ہے نبی نے بٹھا کے کاندھوں پر حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین تم سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور یہ کہو کہ رہے سجدے میں یا مر جائے حرم میں. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. سادات کے غدار کو جنت نہیں ملتی. آئیے ہم اور آپ سے مل کر نہایت اور احترام کے ساتھ اپنے مقبول مدنی آقا محمد خضرہ میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ لمبے لمبے ہاتھیں حدیث دینے والے داتا بہر منن نہر سنن سید المرسلین طه یاسین ہم سب کی مقبول مدنی آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند پاک پڑھیں. سيدنا مولانا محمد تسلم الحسين وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. یہ تو سب جانتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی
جو بھی بچے ہیں جن میں حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، یہ دو شہزادیاں ہیں، سیدہ زینب اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم، یہ عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا ہیں، یہ بھی میرے آقا کی شہزادی ہیں۔ آپ کے بیٹے طیب و طاہر، قاسم اور ابراہیم، طیب الگ نہیں ہے، یہ لقب تھا، طیب اور طاہر بھی ہیں، طیب و طاہر، قاسم ابراہیم، یہ سرکار کے شہزادے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو بچے ہیں سوائے ایک کو چھوڑ کر یہ سارے بچے ام المؤمنین سرکار کی پہلی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوئے ہیں، فاطمہ ان سے پیدا ہوئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی جو پیدائش ہے اس کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اس وقت پیدا ہوئی فاطمہ نبی کی عمر 41 سال کی تھی، کوئی کہتا ہے کہ سرکار نے جو اعلان نبوت کھلم کھلا طور پر فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس سے 5 سال پہلے یعنی سرکار کی عمر 35 سال کی تھی، اور سرکار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 35 سال کی تھی، اس وقت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پیدا ہوئی۔ بہرحال علماء کا اپنا معاملہ ہے، ہم اسی کو پکڑتے ہیں۔ 5 سال پہلے پیدا ہوئی تو بھی فاطمہ کی عظمتوں کو سلام، نبی کی 40 سال میں پیدا ہوئی تو بھی فاطمہ کی عظمتوں کو سلام، اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا جو اسم گرامی ہے وہ فاطمہ ہے، آپ کا لقب زہرا ہے، آپ کا لقب زہرا ہے، آپ کا لقب بطول ہے۔ زہرا کا معنی جانتے ہو، صاف اور ستھری۔ زہرا کا لقب آپ کا جو لقب ہے ایسا لقب ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت حوا ہوں، حضرت آسیہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہوں، حضرت حاجرہ ہوں، یا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں، یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہوں۔ جتنی بھی عورتیں ہوئی ہیں، جتنی بھی خواتین ہوئی ہیں، جتنی بھی عورتیں آگے وجود میں آئی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کوئی عورت ایسی نہیں، کوئی عورت ایسی نہیں کہ جس کو وقتی طور پر نجاست نہ لگی ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات سے لے کر اب تک، چاہے آپ کی والدہ ہو، چاہے میری والدہ ہو، چاہے آپ کی بہن ہو یا میری بہن ہو، جو بھی اسلامی رشتے کی خواتین ہیں، کوئی بہن ایسی نہیں ہوگی کہ جس کی ایک ہی وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، کیونکہ یہ اسلام کا نظام ہے، اللہ کا حکم نظام قدرت ہے۔ مگر ہمارے فاطمہ تیری عصمت کو سلام، تیری طہارت کو سلام، تیری پاکیزگی کو سلام، تیری شان کو سلام، تیرے مقام کو سلام، تیری عزتوں کو سلام، تیری بندگی کو سلام، تیری طہارت کو سلام، تیری پاکی کو سلام۔ ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، وہ ہے لیکن کی دنیا میں کبھی کسی وقت نماز قضا نہیں ہوئی۔ ایک پل کے لیے امام حسن پیدا ہوئے آپ سے، امام حسین پیدا ہوئے آپ سے، میرے آقا علیہ السلام ہے اس شہزادی کے بدن سے بچے پیدا ہوئے، مگر اس کے باوجود بھی ایک پل کے لیے اس لمحے سے گزری اور دوسرے پل کے لیے ہی آپ خوب پاک اور صاف ہو اس طرح نہیں کر سکتا کہ زندگی میں ایک وقت کی بھی نماز سیدہ فاطمہ کی قضا ہوئی ہو۔ سبحان اللہ، یہ ہے فاطمہ، کوئی نماز قضا نہیں، اسی لیے آپ کا لقب زہرا ہے، آپ کا لقب بطول ہے۔ میرے آقا علیہ السلام بڑی محبت فرماتے ہیں فاطمہ سے، اور کرنی بھی چاہیے، یہ نہیں کہ لڑکے کا جنم ہو تو یہ کہتے ہیں فخر سے 50 لاکھ کا ٹکٹ نہیں لڑکا جہیز کا، لڑکی کے والدین کی نیندیں حرام ہیں، جب سے سنا ہے شہر میں چرچا جہیز کا، بیٹا پیدا ہو اللہ کی نعمت، بیٹا پیدا ہو اللہ کی نعمت، بیٹی پیدا ہو تو اللہ کی رحمت، نعمت پیدا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، رحمت پیدا ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ بیٹیاں جس گھر میں آتی ہیں تنہا نہیں آتی، رحمت للعالمین وہاں یاسین مکی مدینہ اللہ ان بدے خدا کے نکی سب سے غمبر میں آرام فرما پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بیٹی جب بھی جس گھر میں آتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ سبحان اللہ،
نزول ہوتا ہے. اور جہاں فاطمہ پیدا ہو جائے وہاں رحمت ہی رحمت. جہاں فاطمہ پیدا ہو جائے برکت ہی برکت. جہاں فاطمہ ہو عزت ہی عزت. جہاں فاطمہ ہو طہارت ہی طہارت. جہاں فاطمہ ہو وہاں پر ہر طرف نور ہی نور کا بکھرے. ایک نبی فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعت منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. اور جب نبی نور ہے تو فاطمہ بھی نور ہے. فاطمہ بھی نور ہے. اتنی محبت کرتے ہیں پیغمبر، اتنی محبت فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں ومن ابغضها فقد ابغضنی. جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا. اور جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. آپ یہاں فاطمہ کی محبت میں بیٹھے ہو، ان کے بیٹے امام حسن کی محبت میں بیٹھے ہو، ان کے بیٹے امام حسین کی محبت میں بیٹھے ہو، ان کے شوہر مولا علی کی محبت میں بیٹھے ہو، ان کے والد گرامی جناب محمد رسول اللہ کی محبت میں بیٹھے ہو. تو یقین جانو جتنی دیر یہاں بیٹھو گے تم پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا. قیمتی ہے، بہت قیمتی وقت ہے آخرہ. ہر انسان کا وقت قیمتی ہے، اور جس نے اس وقت کی قیمت کو نہیں جانا وہ زندگی میں کبھی ترقی کر نہیں سکتا. دنیا کے سارے کاروبار کو آپ کرتے ہو، ساری بزنس ساری چیزیں آپ کرتے ہو. میں دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کے ہر انسان کے کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائے. مگر جتنا وقت نکال کر اپنا قیمتی آپ ذکر کربلا سننے آتے ہو، ذکر شہیدان کربلا سننے آتے ہو، پہلے گھر کا تذکرہ سننے آتے ہو. قسم خدا کی یاد رکھنا میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو میرے بچوں سے محبت کرے گا کل روز قیامت میں مصطفیٰ اپنے گھر والوں سے محبت کرنے والوں کی شفاعت کروں گا. نماز پڑھنے والے کی شفاعت ہو جائے کوئی ضروری نہیں، روزہ رکھنے والے کی شفاعت ہو جائے کوئی ضروری نہیں. ہاں نماز بے شک کھلتی ہے، لے جانے کا سبب ہے، اگر ہو سکتا ہے نماز ہمارے اوپر مار دی جائے، روزہ ہمارے اوپر مار دیا جائے. اس کا مطلب مطلب طور پر یہ نہیں ہوگا کہ آپ لوگ عمل کے اعتبار سے کمزور ہو گئے. حسینی ہو تو نماز پڑھ کے دکھاؤ. آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو نماز آپ پر ہی فرض ہے، لیکن پھر بھی کوئی ضروری نہیں. مگر جس کے دل میں اہل بیت پاک کی محبت ہے، جس کے دل میں حسن کی محبت ہے، جس کے دل میں حسین کی محبت ہے، جس کے دل میں علی کی محبت ہے، جس کے دل میں فاطمہ کی محبت ہے، یاد رکھنا کل روز قیامت ہمارے اعمال اپنی جگہ ہوں گے، مگر میرے آقا اس لیے شفاعت کریں گے کہ یہ میرے بچوں سے محبت کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. میرے بچوں سے محبت کرنے والے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی بے حد محبت کرتی ہیں اپنے والد گرامی وقار سے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو حدیث پاک یہ ہے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. دوسری جگہ رحمت عالم میں ارشاد فرمایا فاطمہ تو نسائے اہل جنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. فاطمہ تو سیدہ نسائے اہل جنہ، فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. اب جس فاطمہ کو مصطفیٰ یہ فرمانے کی جنتی عورتوں کی سردار ہے، بتاؤ اس کی سرداری میں کون شک کرے گا؟ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار. جتنی بھی عورتیں ہیں، جتنی بھی عورتیں ہیں، حد یہ ہے چاہے حضرت آدم کی بیوی حضرت حوا ہو، حد یہ ہے چاہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونا ہو یا ایلیا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم ہو یا حضرت آسیہ ہو، جتنی بھی اچھی مشہور و معروف عورتیں اس دنیا میں گزری ہیں، یہ سب کنیز بن کر جنت میں جائیں گی. اور ان سب کی بھی سردار جنت میں رسول اللہ کی فاطمہ زہرا ہوگی. سبحان اللہ. شان کے ساتھ جائیں گے جنت کے اندر، شان کے ساتھ جائیں گے. میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز قیامت جہاں لوگ بڑے بڑے طور پر اپنے طور پر پریشان حال ہوں گے، اپنے اعمال کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. کوئی سوچ رہا ہوگا نہ جانے آج سوال اس کے بارے میں کیا جائے گا. ہم نے تمہیں جوانی کی بتاؤ جوانی تمہیں کہاں کمائی، پوچھا جائے گا قیامت میں. ہم نے تمہیں مال دیا بتاؤ مال کہاں خرچ کیا، پوچھا جائے گا قیامت میں. ہم نے تمہیں زندگی دی قیمتی وقت دیا بتاؤ تم نے کہاں
فرمایا اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا ہم نے تمہیں والدین یہ بتاؤ اس کی خدمت کی کہ نہیں کی اس کا سوال قیامت میں کیا جائے گا تمہاری بیوی تھی بچے تھے بھائی تھے بہن تھے سب کے حقوق تھے بتاؤ تم نے ادا کیے کہ نہیں کیے اس کا سوال سمجھ جائے گا قیامت میں اور یہ بھی پوچھا جائے گا بتاؤ نماز ہم نے فرض کی تھی نماز پڑھ کے آئے ہو نہیں آئے ہو اس کا بھی سوال سمجھا جائے گا قیامت میں اب یہ سب سوچ کر یہ سارے کی ساری چیزیں سوچ کر ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا روایتوں میں آتا ہے کوئی کمر تک کوئی سینے تک کوئی گلے تک ڈوبا ہوا ہوگا اپنے اعمال کے پسینے میں سورج سوا نیزے پر ہوگا اللہ کا جلال پورے خلق پر ہوگا نہ جانے کس کے لیے کیا فیصلہ ہو جائے ایسے عالم میں جب کوئی سراج سے گزرنا ہوگا میرے آقا رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کہتی ہے علماء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ جب گزریں گی پل سراج سے ایک منادی آواز دے گا اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو فاطمہ کی سواری آنے والی ہے فاطمہ کی سواری آنے والی ہے 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے بیچ میں کتنی حوریں 70,000 حوروں کے جھرمٹ کے بیچ میں فاطمہ پل سراج سے ایسے گزر جائے گی جیسے بجلی چمکتی ہے اور نکل جاتی ہے اس طرح سارا گزریں گی 70,000 کے جھرمٹ میں مگر وہاں بھی جہاں سب کو اپنی اپنی پڑی ہے وہاں بھی کہا جائے گا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو فاطمہ بنت رسول خدا کی سواری آنے والی ہے کیا پردہ ہے فاطمہ کا اور سبحان اللہ کیا پردہ ہے فاطمہ کا فاطمہ زہرا نور ہی چلتا ہے نور ہے اب جو خود نور ہو تو اس کو کیا اس کے خوبصورتی اس کے حسن اس کے جمال اس کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا میرے آقا نے فرمایا تھا ایک موقع پر کچھ لوگوں کو اس بات پر زور تھا ہم بڑے اچھے ہیں ہم بڑے خوبصورت ہیں کہ عورتیں سمجھتی تھی ہم بہت خوبصورت ہیں ہم بڑے حسن کے مالک ہیں ہم سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں جب یہ بات پتہ چلی تو میرے آقا نے فرمایا جانتے ہو یہ دنیا کی عورتیں ہیں وہ اپنے اپنے حسن پر ناز کرتی ہیں تو کھڑا کریں مگر جانتے ہو میری بیٹی فاطمہ جنت کی حوروں میں سے حور ہے ہمیں دیکھے گا حور جنت میں جا کر اگر زمین پر کوئی حور ہے تو میری بیٹی فاطمہ تو زہرا ہے سبحان اللہ میں تو کہتا ہوں حور ہی نہیں قیامت میں جنت میں جب فیصلہ ہوگا تو فاطمہ جنت کی سردار ہے تو کہنا پڑے گا کہ فاطمہ حوروں کی بھی سردار ہے اب سردار اس کو نہ بنایا جائے گا جو سب سے اچھا ہو حوروں کا سردار اس کو تو بنایا جائے گا جو سب سے ارفع اور اعلیٰ ہو اور کیوں نہ ہو علماء فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر ہمیشہ 70,000 نور کے پردے پڑے رہتے تھے کتنے پردے 70,000 نور کے پردے مصطفیٰ کے چہرے پر اور فاطمہ بھی اسی کی بیٹی ہے تو اس کے چہرے پر اتنے نور کے پردے ہوں گے مگر پردہ ہو تو فاطمہ زہرا کے جیسا پردہ ہو تو فاطمہ کے جیسا دیکھا کسی نے نہیں دیکھا فاطمہ کو تم چہرے کی بات کرتے ہو میری آقا زاری سیدہ فاطمہ زہرا کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے قلبے تک کو سورج نے نہیں دیکھا زمین میں نہیں دیکھا آپ کہو گے مولانا یہ کیسے پاسبل ہے جب زمین پہ چلیں گے فاطمہ تو زمین کا حصہ پہ جا کر کے آپ کے حلوہ لگے گا اپنے گھر میں پردے کے ساتھ رہیں گی فاطمہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن پردے کے ساتھ میں فاطمہ نے اس قدر پردے داری کی کہ جب میرے آقا علیہ السلام نوجوان کے عیسائیوں سے مباہلہ کرنے کے لیے نکلے مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم بھی آؤ ہم بھی آئیں مل کر ایک دوسرے کے لیے دعا کریں جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت آ جائے گی تیسرا پارہ ہے 14واں رکوع ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت میں اس کا مکمل تذکرہ فرمایا ہے کہ اے محبوب آپ ان سے کہہ دو ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فقل تعالوا اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ بلا لو اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں تو بچوں کو بلاؤ اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو بلاؤ ہم اپنی جانوں کو بلاتے ہیں تو اپنی جانوں کو بلاؤ اس کے بعد مباہلہ کر لو اور جو جھوٹا ہو تو لعنت اللہ علی الکاذبین مل کر کے اس پر اللہ کی لعنت کو بھیجا جائے جب یہ معاملہ ہوا تو عیسائیوں نے کہا نجران کے عیسائیوں نے
معاملہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ کے پاس نظران کی کچھ عیسائی آئے کہ انہوں نے کہا کہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ میرے آقا نے وہی فرمایا تو ہم تمام کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا ہے یہ بتاؤ کیا بغیر باپ کے کوئی بیٹا ہو سکتا ہے؟ ان کا اشارہ یہ تھا کہ اللہ پاک باپ ہے نعوذ باللہ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میں آپ فرما دو اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کوئی پیدا کیا گیا نہ اس کو کوئی پیدا کیا جاتا ہے۔ شارٹ میں اس طرح سمجھو کہ نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد۔ اللہ ہر ایک سے پاک ہے، وہ کسی کا باپ نہیں ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، مگر عیسائی یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ محبوب خدا یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں نعوذ باللہ۔ سرکار نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ انہوں نے کہا بغیر باپ کے بغیر باپ کے کیا کوئی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ آقا کریم کی نبوت مسکرائی میرے آقا نے فرمایا تم بغیر لوگ بغیر باپ کے بیٹے کی بات کرتے ہو؟ ارے اللہ پاک اگر چاہے تو آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا فرما دے۔ بتاؤ آدم کا باپ کون ہے؟ بتاؤ آدم کی ماں کون ہے؟ کوئی نہیں، نہ آدم کا باپ کوئی ہے نہ آدم کی ماں کوئی ہے، تم کو صرف یہ دیکھ رہے ہو۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو حضرت مریم ہے، باپ کوئی نہیں۔ اللہ کو اختیار ہے، قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے۔ بولو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو بغیر کسی پلر کے اتنا بڑا آسان روک دے، آج کوئی بلڈنگ بغیر کی بلڈنگ نہیں روک سکتا، بغیر کے زیادہ دن 10x10 کا کوئی کمرہ نہیں روک سکتا۔ آج تو جوڑی بن رہا ہے، پلر کے ساتھ ہی بن رہا ہے، بولو ہے کہ نہیں؟ بنا پلر کے کوئی روک نہیں سکتا۔ بلڈنگ کی بڑی بھول کی بات ہے، ایک روم اٹھانا ہو 10x10 کا تمہیں 4 پلر چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اور اتنا بڑا آسمان، جہاں دیکھو آسمان، جہاں دیکھو آسمان، یہ کیسے ٹکا ہے؟ یہ کیسے ٹکا ہے؟ تو یہ اللہ کی دولت ہے، وہ چاہے تو بغیر کے آسمان روک دے، وہ چاہے تو زمین کے چاروں طرف پانی ہو اور زمین کے حصوں کو روک دے، جہاں چاہے آبادی کر دے، جہاں چاہے ٹاپو بنا دے۔ اللہ کی شان سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، اس کی ذات سے کوئی بڑی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بغیر ماں باپ کے اللہ نے آدمی کو پیدا کیا، تو عیسیٰ کا بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، کوئی بڑی بات نہیں۔ مگر وہ لوگ نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ گئے اور کہا کہ اگر آپ سچے ہو تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، مناظرے کی دعوت ہم مصطفیٰ کو، ہم سے مناظرہ کرو۔ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، مناظرے کی کیا ضرورت ہے؟ مباہلہ کر لو۔ کیا کر لو؟ مباہلہ کر لو۔ مناظرے اور مباہلے میں فرق یہ ہے، مناظرہ بنا ہے ناظرہ سے، ناظرہ بنا ہے نظر سے، آمنے سامنے فیس ٹو فیس۔ آپ کیا بولتے ہیں، میں کیا بولتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مناظرہ۔ اور مباہلے کا مطلب یہ ہوتا ہے تم بھی اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بچوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، ایک دوسرے کی بددعا کرتے ہیں۔ جو حق ہوگا وہ بچ جائے گا، جو ناحق ہوگا جھوٹا اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے گی۔ آقا نے فرمایا بلاؤ، ہم بلاتے ہیں اپنے بچوں کو، تم بھی بلاؤ۔ انہوں نے کہا میں تھوڑا سا ٹائم دے دو مشورے کے لیے۔ پیغمبر نے کہا دربار محمد ہے، یہاں انہوں کا کیا کہنا؟ یہاں سے ہاتھ خالی پیر بھی ضائع نہیں کرتے، جاؤ مشورہ کر لو۔ ان کا بہت بڑا پادری تھا، پوپ تھا، عبدالمسیح نام تھا ان کا۔ پہنچے لوگ مشورہ کیا، مجھے لے کر کے چلو، کون لوگ ہیں وہ؟ جب وہ آیا اور اس نے چہرے دیکھے مصطفیٰ کا، اس نے چہرہ دیکھا علی کا، اس نے چہرہ دیکھا حسن کا، اس نے چہرہ دیکھا حسین کا۔ ارے عیسائیوں واپس چلے جاؤ، اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو قیامت تک عیسائیت کا کوئی وجود نہیں رہے گا، نیست و نابود ہو جاؤ گے، کیونکہ بیگم ہم تو 5 ہیں، مسجد کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ۔ عظمت شہدائے کربلا، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ سب سے بڑا مولانا تھا، بلکہ مولانا نے سمجھایا مجھے پنگامہ لینا، اور نہیں تو ہمیشہ کے لیے سب کو ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہارا نام ختم ہو جائے گا، نسلیں ختم ہو جائیں گی، برباد ہو جاؤ گے۔
یہی تو ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں، سب سے الجھنا مگر نبی کی اولاد سے مت الجھنا، سیدوں سے مت الجھنا، یہ بظاہر کچھ بولے یا نہ بولے مگر یاد رکھنا وہ سیدوں سے قریب رہے گا، فائدے میں رہے گا، اور جس نے پنگا لیا تو سرکار فرماتے الا ومن مات على نفس آل محمد مات کافرا، وہ نبی آل کے کفر میں مرتا ہے نہ اسے کفر کی موت عطا ہے۔ محبت میں مرتا ہے تو شہید مرتا ہے، محبت میں مرتا ہے تو شہید مرتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قسم اللہ کی جس کے قبضۂ قدرت میں محمد کی جان ہے، اگر یہ آ جاتے مباہلہ کرنے کے لیے، اے میرے صحابہ قیامت تک کے لیے ان کا نام اور نشان نیست و نابود ہو جاتا۔ اللہ نے وہ عزت نہ فرمائی، یہ پوری آیت کریمہ اور مباہلے کا منظر جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت تک دعا ہونا ہے نا، کیا ہونا ہے؟ دعا ہونا ہے۔ تو ابھی کرتے ہیں سلام پڑھنے پہلے تو ہو جائے گی، کوئی ٹینشن لے لو، بیٹھو نا آرام سے، دعا ہوگی انشاءاللہ۔ محبت سے بولو یا حسین، یا حسن یا حسین، بولے یا حسن یا حسین، یا حسن یا حسین، مصطفیٰ کے نورے ہیں یا حسین، کیونکہ دونوں شہزادے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ دونوں کا نام لیں انشاءاللہ، تو ہمیں رحمتیں بھی نازل ہوگی، ہمیں برکتیں بھی حاصل ہوگی۔ اچھا کسی کا ذکر نہیں ہو سکتا، میں اپنے باپ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، پہلے باپ کا ذکر کر رہا ہوں، پہلے مصطفیٰ کی یہ شان ہے، فرماتے ہیں نصف و نابود ہو جاتے، دیکھو اچھا ہوا کہ مولانا نے سمجھا دیا اور یہ لوگ واپس چلے گئے، شان ہے۔ اب اس کو سنو جو میں نے پورا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب چلے مباہلے کے لیے میدان میں تو اس طرح چلے کہ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آگے، مولا علی آگے، پیچھے فاطمہ، جہاں علی کا قدم رکھا جاتا تھا اسی قدم پر فاطمہ اپنا قدم رکھتی تھی، اسی نشان پر فاطمہ اپنا قدم رکھتی تھی تاکہ زمین دیکھ نہ سکے، اور فاطمہ کے پیچھے مصطفیٰ، فاطمہ کے پیچھے مصطفیٰ، پہلا قدم علی کا، علی کے قدم پر قدم فاطمہ کا، اور تیسرا قدم مصطفیٰ کا، تاکہ قدم کا نشان بیچ میں رہے، نہ زمین دیکھ سکے کہ فاطمہ کا طلبہ کیسا ہے، نہ آسمان دیکھ سکے فاطمہ کا طلبہ کیسا ہے۔ میں نے کہا فاطمہ نہ تیرے مقام کا جواب نہ تیرے بندے کا جواب۔ نعرہ بھی کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ایک نعرہ حیدری، یا علی، ایک نعرہ حیدری، اور فاطمہ کے نورے ہیں یا حسن یا حسین۔ یہ فاطمہ کو زہرا کہنا گا۔ ایک بات اور سماج کرنے کو جلدی کیونکہ بڑی امام حسن کی بھی سیرت سے کچھ پہلو رہنے ہیں۔ فاطمہ سے پہلے جتنی بھی عورتوں کی میتیں ہوتی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا ڈولی سجائی جاتی ہے، مردوں بچوں میں ہی کھلی ہے تو کوئی دقت نہیں، مگر پھر بھی آپ دیکھتے ہیں پورے کی چادر بنا دیتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اگر کوئی مرد ہو اس کو نکال دیا، چارپائی پر لے کے گئے قبرستان کا، اگر کھلا ہوا ہو تو چادر ڈال دی آپ نے، اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں، کھلا ہوا ہوگا مرد کا جنازہ، لیکن عورت کا جب جنازہ سجایا جاتا ہے نماز جنازہ کے لیے یا قبرستان لے جانے کے لیے، تو حکم یہ ہے کہ پیٹوں کو لے کر کے یا پھر کوئی چیز لے کر کے چادر اس کو بڑھیا سے کھانپ دو، کیونکہ عورت کا جنازہ ہے، کسی غیر محرم کی نگاہ نہیں پڑنی چاہیے۔ ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ مگر جانتے وہ فاطمہ سے پہلے جتنی بھی عورتوں کا انتقال ہوتا تھا، کبھی ان کے جنازے کی ڈولیوں کو سجایا نہیں جاتا تھا، بند نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر فاطمہ نے کہا تھا کہ جب میرا انتقال ہو تو اے اللہ سب سے پہلے تیری طرف سے تو دعا یہ ہے کہ اے اللہ اسرائیل کو نہ بھیجنا میری بھی نکال لے، اسرائیل کو مت بھیجنا نکال لے، کیونکہ یہ دیار فاطمہ ہے جہاں جبریل بھی بغیر اجازت کے نہیں آتے، یہاں جبریل بغیر اجازت کے نہیں آتے، یہ فاطمہ کا مکان ہے، تو پھر
इसराइल कैसे आए? अल्लाह तो अपनी कुदरत से चाहे तो मेरी रूह निकाल देना। और आपने वसीयत की थी जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा रात में इंतकाल हो, अल्लाह मेरी रूह निकले तो रात में निकले और मुझे रात में दफन किया जाए तो मेरे जनाजे को ऐसा बंद कर दिया जाए कि जब नबी की शहजादी का जनाजा निकले तो ना आसमान देख सके ना जमीन वाले देख सके और दुनिया कहे कि ये किसी और का जनाजा नहीं, ये फातिमा जन्नत की सरदार का जनाजा जा रहा है। ऐसी सरदारी नहीं मिलती जन्नत की, ऐसे मकाम और मर्तबा नहीं मिलता। तो ये इब्तिदा फातिमा ज़हरा के जनाजे से हुई और तब से लेके आज तक जितनी भी औरतों के जनाजे तैयार होते हैं उसको आजाद कर ढाका जाता है, सादा किया जाता है। अच्छा, हमें भी इसका एहतियात करना चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूँ कब्रिस्तान जाना पड़ता है, देख रहा हूँ तो वहाँ जाने के बाद पता चला सब उसके भी लोग हैं और काफी लोग हैं। अरे भैया जो महरम है वही अंदर जाओ, लेडीज का जनाजा है, बाकायदा चादर वादर लगा के पहले उसको अंदर दफन कर दो, जब मिट्टी दी जाएगी तो आबादी दी जाएगी, फिर सब लोग चले जाए आमतौर पर जाके मिट्टी देकर के आ गया। लेकिन नहीं, पता चला खलेरे हैं तो भी चले गए, ममेरे हैं तो भी चले गए, मुमेरे हैं तो भी चले गए, शहरे हैं तो भी चले गए, खलेरा हो, मुमेरा हो, ममेरा हो, सतीरा हो, ये सब गैर महरम है, नहीं जा सकते वहाँ पे। कम से कम इतना एहतियाम और इतना पर्दा किया करो ताकि जिंदगी में जो गया सो गया, गुनाहगार अपना लगा, कम से कम जाते जाते तो शरीयत मुताहरा में किसी काम पर अमल हो जाए, उसका खास इंतजाम किया गया। फातिमा बिन्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल और मलाल मेरे आका अलैहिस्सलाम की विसाल से 6 महीने के अंदर हो गया। क्योंकि सरकार ने फरमाया था फातिमा सबसे पहले तो मुझसे मुलाकात करोगी और आपको जन्नतुल बकी शरीफ में दफन किया गया। आज भी आपका मज़ार कुरैनबार मर गए हर खासो आम है। दुआ की अल्लाह के कारनामे में अल्लाह ताला हम सबको सैयदा के पैगाम से माला माल फरमाए। एक आखिरी बात और समाज करने सैयदा की बात आई है, अल्लाह ने आपको खाससारी अता फरमाई थी। जब निकाह हुआ मौला अली के साथ फातिमा का तो मौला अली के पास अपना खुद का मकान नहीं था। एक सहाबी हैं एक अंसारी, उन्होंने मदीना शरीफ में जब निकाह हुआ तो अपने मकान खाली था, एक मकान आपने सैयदा फातिमा के लिए मौला अली की खिदमत में पेश किया कि आप मेरे इस मकान में रह लीजिए। ये है फिक्र, ये है गुलदस्ती और ये है आजिज़ी फातिमा की। और शान ये है कि आपके निकाह के चर्चे आसमानों पर होते हैं, सुभान अल्लाह, आपके आसमानों पर निकाह के चर्चे होते हैं, अल्लाह ने आसमानों पर आप पर निकाह किया। खाससारी का आलम ये है कि रोजे पर रोजा रखती है, कई दिन हो जाते मौला कायनात कहीं से लेकर के आते हैं, कर्जा वगैरह लेकर के आते हैं, जॉब वगैरह लेकर के आते हैं, वस्तु लेकर के आते हैं ताकि कुछ घर में इंतजाम कर दिया जाए, कुछ बना दिया जाए। सैयदा फातिमा 3 दिन से रोजे पर रोजा रख रही हैं। आप लेकर के आए मौला कायनात शेर खुदा जॉब वगैरह, उसकी आपने रोटियां बनाई, रोटियां भी तैयार हुई थी। एक साइल आ गया फातिमा के दरवाजे पर। कुरान की बात कहता है कि ऐ रसूलुल्लाह के घर वालों, ऐ दरबार रिसालत के घर वालों, ऐ शहजादी बतूल, मैं इसलिए आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ कि आपके घर से कोई खाली नहीं जाता। मैं साहिल में भूखा हूँ, मुझे खाना दे दिया जाए, मैं साहिल हूँ, मुझे खाना दे दिया जाए। आपने उन तीनों रोटियों को उठाया, तीनों रोटियों को उठाया और इमाम हसन के जरिए या हुसैन के जरिए कहा जाओ बेटा इस साहिल को लेकर के आओ। उन्होंने जाकर तीनों रोटियों को दे दिया। मैंने कहा फातिमा 3 दिन से भूखी हो, तीनों रोटियां क्यों दे दी? एक दे देती, 4 लोग देती, आपने भी तो नहीं खाया, अली ने भी तो नहीं खाया, हसन भी तो है, हुसैन भी तो है, तीनों रोटियां क्यों दे दी? तो बारगाह फातिमा से, बारगाह सैयदा से, बारगाह सैयदा से आवाज आई, मैंने कहा सैयदा फरमाना क्या तुम्हें पता नहीं, खुद रहे भूखे औरों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हज़रत इमाम हुसैन, नारे तकबीर होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। जो आ गया कभी खाली नहीं है, और जो लेने आया था वो कोई साहिल नहीं था, वो कोई साहिल नहीं था, कोई फरिश्ता था, भेजा गया था इम्तिहान के लिए। जो जितना बड़े मकाम पे पहुंचता है उसका इम्तिहान भी उतना ही टाइट होता है। बोलो
अरे MBBS ऐसी बन जाएगा, कोई नीट का पेपर भी तो बड़ा टाइट होगा। दुआ करो जिन जिन बच्चों ने नीट के पेपर दिए हैं, अल्लाह उसके सिलसिले में सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक जिन बच्चों ने जहाँ अपने लगे हुए हैं, अल्लाह पाक सबको खूब उनके अपने मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। इसका तो क्लियर है, IPS बनोगे तो कम से कम आपको 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ 6 घंटे सोना पड़ेगा। ऐसे नहीं कोई IPS अधिकारी बन जाता है, मेहनत करना पड़ती है तब कोई पहुंचता है। मैंने कहा फातिमा जन्नत की सरदार कैसे बन गई? इम्तिहान तो देना ही पड़ेगा। फिर ऐसा इम्तिहान जो फातिमा ने दिया, ऐसा इम्तिहान जो अली ने दिया, जिसने पूरी जिंदगी कभी खैबर में, कभी बद्र में, कभी उहद में, कभी खंदक में एक तबूक को छोड़ दो, तबूक छोड़ कर मौला अली ने कोई बताओ जहाँ अली ना हो, बताओ जहाँ अली ना हो, खैबर में अली, बद्र में अली, खंदक में अली, खंदक में अली, सिफ़ीन में अली, हर मकाम पर अली, नबी के साथ अली, उहद के पहाड़ पर अली, रसूलुल्लाह के साथ में अली, यारे गार के साथ में अल्लाह के पैगंबर की बिस्तर पर अली, मिंबर पर अली, मिस्री में अली, हर जगह मौला इलाह के जलवे ही जलवे, मस्जिद में है अली, तो मिंबर पर है अली, आवाज़ों से पैगंबर पे है अली, हर जगह अली मिलेंगे, न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाएगा। अली से है तो जहन्नम में जाएंगे, अगर आगे मिलेंगे जन्नत में जाओगे, बगैर अली नहीं जा पाओगे, और सुन लो जहन्नम भी वही जाएगा जिसको अली भेजेंगे, जहन्नम भी वही जाएगा अली भेजेंगे। एक जगह तो उलमा ने कहा तक लिखा है कि अगर सारी उम्मत अली की मोहब्बत में जमा हो जाती तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ही नहीं करता। जहन्नम के काटने वाले भी अली हैं, कसीर जहन्नम मौला अली है, लेकिन अली से मोहब्बत वो वाली होनी चाहिए, वो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी फरमाएगा जिसके बेटों ने पूरे के पूरे करबला में 6 महीने के लिए 18 साल के अकबर ने 13.5 साल के कासिम ने अब्बास ने सीने बाजू हटाए, कहीं ये मकाम मिला है, अपने बच्चों ने गर्दन हटाया, कहीं मकाम मिला है। जैसा इम्तिहान है फैस नहीं है, दुनिया कोई से ऐसा इम्तिहान नहीं दे सकती, ना उतना कुर्बान कोई सिला दे सकता है। इमाम हसन अल्लाहु अकबर 6 महीने आपने खिलाफत की पूरी शान के साथ, पैदा हुए 3 हिजरी 15 रमजान को कहो सुभान अल्लाह। 15 रमजान मुबारक 3 हिजरी को इमाम हसन पैदा हुआ। और इमाम हसन कौन है? नबी ने सिर्फ ये नहीं कहा कि हुसैन शहर के सरदार हैं, सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नह, हसन और हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। जितनी मोहब्बत हसन से हुसैन से है, उतनी मोहब्बत हमें इमाम हसन से भी होनी चाहिए। आप पैदा होने के बाद नबी को बशारत अज़ान के लिए हमारे इमरान हुसैन साहब तशरीफ ला रहे हैं माशाअल्लाह। आप मेरा बयान सुन रहे हैं बड़े गौर से, आपकी मोहब्बतों का शुक्रगुजार। लेकिन जो भी भाई अपना कानून पेश करना चाहें वो खामोशी के साथ जल्दी से अपना कानून ही पेश करें और बयान में बयान में सुनते रहें। इमाम हसन के नाम पर बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, आवाज़ बुलंद बोले मुस्तफा के मंगरे आए या हसन या हुसैन। 15 रमजान को पैदा हुए कभी हिजरी में खबर दी गई मुस्तफा को आपकी बेटी फातिमा के यहाँ शहजादा पैदा हुआ है। मेरे नबी तशरीफ लाए और कानों में अजान मेरे आका अलैहिस्सलाम ने दी, कानों में अजान मुस्तफा ने दी। 7 दिन अकीका हुआ। कौन से दिन अकीका हुआ? ये मसनून है, अगर कोई 7 दिन करता है तो बेहतर, और नहीं करता या 7 दिन तो कभी भी चाहे कर सकता है, कोई परेशानी नहीं। इस्लाम बहुत आसान है। और आज के जितने बाल उतारे गए उन बालों के बराबर मेरे आका ने चांदी को खैरात कर दिया। सुभान अल्लाह। बालों के बराबर चांदी को खैरात किया गया। 7 दिन अकीका हुआ, कान में अज़ान मुस्तफा ने पढ़ी। ये शान है सैयदना इमाम हसन मुस्तफा की। बेशुमार फजीलतें एक सहाबी कहते हैं मैं हाजिर हुआ बारगाह मुस्तफा में, तो देख सकता हूँ मेरे आका सजदे में हैं और इमाम हसन आपकी पुष्ट पर हैं। कभी पुष्ट पर हैं हुसैन, कभी आपकी गर्दन पर है हुसैन, इमाम हसन। तो जब तक इमाम हसन असर नहीं जाते मेरे आका अपने सर को सजदे से नहीं उठाते। और कभी कभी तो ऐसा होता, मैंने ऐसा ही देखा कि जब रसूलुल्लाह नमाज पढ़ते होते और आप खड़े होते तो दोनों पाँव के दरमियान इतनी जगह तय कर देते ताकि अगर इमाम हसन आए तो आराम से दोनों पाँव के बीच से निकल जाएगा। फैला रहे
ہمارے بچے نکلے تو لوگ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے کہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، نماز میں کھیل رہا ہے، ہماری نماز خراب ہو رہا ہے۔ مگر یہ مصطفیٰ کی نماز ہے جو مالک جنت ہے، اور جو نکل رہے ہیں وہ سردار جنت ہیں۔ شریعت ان کے گھر کی ہے، نماز ان کے گھر کی ہے۔ نانا بھی ان کا نواسا بھی بے مثال، نانا وہ جو جنت کا مالک اور نواسا وہ جو جنت کا سردار۔ جو چاہیں گے کریں، جو چاہیں کریں، کیونکہ یہ چلتے پھرتے انسان نہیں، صرف انسان نہیں، چلتے پھرتے یہ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر جیسے پہنچا کہ امام احمد نکل جائیں، اچھا ایک بات بتاؤں، محمد سے جلدی جلدی جب نبی نماز پڑھاتے ہوں گے پاؤں پھیلاتے ہوں گے تو خیال سے آتا ہوگا حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، حسن آ رہے ہیں، پاؤں پھیلاتے نکل جائیں، گر نہ جائے حسن، حسن کو بڑی پریشانیاں جھیلنی ہے، حسن کو بڑی مصیبتوں کے دور سے گزرنا ہوگا۔ بتاؤ نبی کے دل میں خیال آتا ہوگا کہ انہیں آتا ہوگا حسن کا؟ آئے گا خیال کہ نہیں آئے گا؟ تبھی تو ابھی تک پھیلائے گا۔ جب میری کمیٹی پر کوئی آگے بیٹھ جائے اور میں سر کو نہیں اٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ میرے نواسا بیٹھا گر نہ جائے، پہلے اتر جائے، تبھی تو میں سر کو اٹھاؤں گا۔ سجدے میں ہوں گے تو بھی خیال آیا ہوگا، نماز میں قیام میں ہوں گے تو بھی خیال آیا ہوگا، رکوع میں ہوں گے تو بھی خیال آیا ہوگا۔ اور کچھ کہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، نوتی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہاں تک نبی نعوذ باللہ کہتے گدھے کھچیل کا خیال آئے تو ہو جاتی ہے۔ وہ بھیا جن کو گدھے کھچیل کا خیال آتا ہو نماز تو ان کی ہو جاتی ہوگی۔ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہمیں نماز میں خیال کی بات کرا دو، ہمیں کب تک بچو گے؟ یہ پالو گے تب بچ جاؤ گے، قیام میں ہوگے تب بچ جاؤ گے، رکوع میں جاؤ گے تب بچ جاؤ گے، سجدے میں جاؤ گے تب بچ جاؤ گے، سجدے میں جاؤ گے تب بچ جاؤ گے، پہلے قاعدے میں بیٹھو گے جس کو جلسہ کہتے ہیں تب بچ جاؤ گے، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، جلسہ تب بچ جاؤ گے۔ دوسرے سجدے میں سبحان ربی اعلیٰ، سبحان ربی اعلیٰ، اللہ کی طرف لگاؤ، اللہ کی طرف لگاؤ، تب آپ بچ جاؤ گے۔ پھر رکعت ایسی پوری کرو گے، الحمد للہ پڑھو گے بچ جاؤ گے۔ مگر چاہے نماز 4 رکعت والی ہو، چاہے نماز 2 رکعت والی ہو، قاعدے اخیرہ میں بیٹھو گے اور پڑھو گے، کیا پڑھو گے؟ پڑھو التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علینا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد جب آپ کہو گے اتنا بڑا مولانا ہو، اتنا بڑا داڑھی والا ہو، اتنا بڑا حاجی ہو، اتنا بڑا نمازی ہو، اتنا بڑا قاضی ہو، اس کے بعد کو بھی کہنا پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان اہل بیت، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ جب بغیر نماز بغیر درود پڑھے محمد علیہ محمد پر نماز پوری نہیں ہوتی، پڑھنا پڑے گی، چاہے عقیدہ کیسا ہی ہو، حسین کو مانو یا مت مانو، ذکر سننے آؤ یا مت آؤ، چاہے کچھ بھی کہو، مگر نماز میں بیٹھے میں کہو گے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو درود پڑھنا پڑے گا، درود پڑھنا پڑے گا۔ تبھی تو بہت بڑے امام، کون سے امام؟ بہت بڑے امام، چھوٹے امام نہیں، ہم تو چھوٹے والے امام صاحب، چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں، چھوٹے سے شہر میں رہتے ہیں قصبے میں، ہے کہ نہیں؟ ہم نے نام نہیں بتاؤں گا ورنہ کہو گے مولانا ہمارا پورا انسان بتا رہے کہاں کے رہنے والے، کہاں کے آئے۔ میرا نام ہو نہ ہو، میں چاہتا ہوں حسین شاہ کا نام ہو، حسن کا نام ہو، اور جب ہم ان کا نام کریں گے تو انشاءاللہ اپنا نام تو ہو ہی جائے گا، اپنا نام بھی ہو جائے گا۔ یہ برکت ہے اہل مصطفیٰ، علی مصطفیٰ کی یہ برکتیں ہیں، کیونکہ شاعر کہتا ہے تو علی مصطفیٰ سے کو پہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ کوئی زندگی پایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی بھی جایا نہیں کرتے۔ اوروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے، ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے۔ کربلا میں 3 دن تک بھوکے رہے، پیاسے رہے، فاطمہ نے 3 دن تک کھا کے دکھا کے کیے، کتنے روزے رکھے فاطمہ نے، مگر یہ کمال ہی تو ہے کہ وہ بھوکے شہید ہو گئے۔ آج دیکھو ان کے نام سے گھر گھر میں کھچڑا، ہر گھر میں کھچڑا، اور جو کھچڑے سے بگڑا اور کھچڑے سے بگڑا، بگڑتا کون ہے؟ کھانے میں تو کھانا جائز،
کھانا اللہ کا دانیات ہے، جس ہے کھانا جائز ہے، پکانا حرام ہے، فاتحہ کرانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میرا مقصد نہیں ہے میں کسی اور طرف جاؤں، اپنے موضوع پہ رہوں گا۔ تو امام حسن کا مقام اور ان کی شان، اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے 7 میں دن عقیقہ ہوا، 7 میں دن عقیقہ کیا پیغمبر نے، بالوں کے برابر خیرات کر دیا چاندی کو۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا، میرا آقا نے فرمایا آزاد ابنی آزاد سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، سبحان اللہ۔ قریب ایک زمانہ آئے گا جب میرا بیٹا امام حسن دو مسلم جماعتوں کے درمیان سیوا کرائے گا۔ حالات ایسے تھے اگر امام حسن خلافت کو نہیں چھوڑتے تو بہت سے مسلمانوں کا خون بہتا، اس لیے میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ صحابہ کے آپس میں کیا معاملات ہیں، اپنی کیا اوقات کے صحابہ کے بارے میں کوئی گفتگو کریں، وہ جانے اللہ جانے، مصطفیٰ جانے، لیکن ہمیں یہ کہا گیا اپنی زبانوں کو سکوت رکھو۔ سارے صحابہ ہمارے سر کے تاج ہیں، ہر صحابی سے محبت کرو، ان کا حوالہ ان کے معاملات ہیں۔ امام حسن میں کچھ معاملات ایسے تھے، حالات ایسے تھے، وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس طرف جاؤں۔ آپ نے خلافت کو چھوڑ دیا، میں نے کہا کیوں چھوڑا؟ خلافت کو چھوڑی تو آواز آئی امام حسن کی بارگاہ سے، ہمیں خلافت کی حاجت نہیں ہے۔ ارے خلافت کی تمنا وہ کرے، خلافت کی تمنا وہ کرے کہ جس کے گھر میں امامت نہ ہو، اس کے گھر میں ولایت نہ ہو، اس کے گھر میں سیاست نہ ہو، اس کے گھر میں نبوت نہ ہو۔ ارے جنت کا سردار میرا نانا، جنت کے سردار ہم، جنت کے مالک مصطفیٰ، امامت ہمارے گھر کی شریعت، ہمارے گھر کی نماز، ہمارے گھر کی عبادت، ہمارے گھر کی ریاست، ہمارے گھر کی تسبیح، ہمارے گھر کی تحریر، ہمارے گھر کی بندگی، ہمارے گھر کی قرآن، ہمارے گھر میں نازل ہوا نمازیں، ہمارے گھر میں حکم آیا، ہمارے اندر حکم آیا، ہماری فاطمہ، ہمارے باپ علی، ہماری نانی حضرت خدیجہ، حضرت خدیجہ، اور ہمارے نانا حضرت عبداللہ، ہمارے چاچا جعفر طیار، ہمارے چاچا حضرت عقیل، ہماری پھوپھی حضرت ام ہانی ابن ابی طالب۔ جب اتنے مقام ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں حاجت نہیں ہے، اور ہم کو وہ ہے جس کو جو چاہیے ہمارے گھر سے دیے کرنے کا سرکار کی حدیث اور پیشین ہوئی کہ میرا بیٹا مسلمانوں جماعتوں کے درمیان سیوا کرائے گا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے بے شمار ایک موقع پر آپ کاندھے پر بیٹھے ہیں امام حسن، اتنی محبت ہے نانا کو۔ آج کل کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا، بولے حضرت موبائل سب سے بڑے نانا بھی یہی ہیں، سب سے بڑے دادا بھی یہی ہیں۔ بچے نے ہلکا دھکا کیا، موبائل میں انہوں نے یوٹیوب کو کھولا اور لگا دیا، کتنے اچھے اس میں کارٹون بنا رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم نے دکھلا دیا، مگر وہ دور ختم ہو گئے۔ ہم نانا بیٹھا رہتا ہے اپنے بچوں کو کاندھے پر، بتاؤ تو رکشا آ گیا، بلٹ آ گیا، بائک آ گئی، کار آ گئی، ٹرین آ گئی، گھر کے اندر ہے موجود۔ لیکن کبھی کبھی بٹھا لیا کرو کاندھے پر، کبھی کبھی بٹھا لیا کرو کاندھے پر، اور یاد کیا کرو کہ کاندھے پر بٹھانا نانا کا نواز کوئی رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کاندھے میں بٹھایا، سامنے سے صحابی نے دیکھا تو نعمت مرکب، سواری تو بہت اچھی ہے، سواری تو بہت اچھی ہے۔ رسول اللہ کی ضرورت مسکرائی، میرے آقا نے فرمایا اے صحابی کو نے یہ تو دیکھا کہ سواری بہت اچھی ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سوار کتنا اچھا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ حسن کتنا اچھا ہے۔ اچھا حسن کے معنی بھی اچھا ہی ہوگا، حسن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ حسن کتنا اچھا ہے۔ آپ نے 25 کتنے ایک کر کے آ جایا، پھر بن گیا حاجی، اب جو چاہو کرو، نو ٹینشن، دم مست کلندر، اب سارے گناہ میرے رقبے کے اندر۔ کون ہے؟ حاجی صاحب ہیں۔ کون ہے؟ حاجی صاحب ہیں۔ ابھی حج کرنے کے بعد سارے گناہ کرنے کے جاتے ہیں تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، حج کر کے آؤ اچھی بات ہے، عمرے کر کے آؤ اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے پورے تم بھول کے آ گئے، اب تمہارا مکمل طور پر جو ہے شدھیکرن ہو گیا۔ ایسا کچھ بھی نہیں، گناہ کرو گے حاجی صاحب تو پکڑے جاؤ۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ ہمیں حاجی بنائے اور ساتھ میں شریعت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایک حج کر کے آ جائے
حاجی صاحب جی کہا تو نے مجھ سے کہو الحاج، حاجی کہو حاجی، اور تم 2 کر کے آ جائے، 3 کر کے آ جائے، 4 کر کے آ جائے، 5 کر کے آ جائے، 10 کر کے آ جائے، اللہ توفیق دے، ورنہ کہیں نہیں رچ رہا ہے کہ 10 کر کے آئے۔ حسن نے 25 حج، کتنے 25 حج، کتنے سارے ہوئے تھے مگر پھر بھی آپ نے پیدل کیے، سبحان اللہ۔ کتنے حج پیدل کیے؟ 25 حج پیدل کیے امام حسن۔ یہ شان ہے امام حسن کی، مگر آج تک کبھی کوئی فخر نہیں، کبھی کوئی ناز نہیں۔ ناز فخر کے لیے القاب وہ لگائے کہ اس کو حاجت ہو، جو جنت کا سردار ہو اسے کسی اور لقب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اور 100 کے قریب آپ نے نکاح کیے، کتنے نکاح لیے؟ ہاں اب آپ سوچ رہے ہو اتنے نکاح کر لیے، 100 سے نکاح۔ مولا علی فرماتے ہیں دیکھو لوگوں، امام حسن کی نکاح مت کرنا اپنی بیٹیوں کا، یہ 1-2 دن میں طلاق دے دیں گے۔ پھر بھی لوگ کہتے تھے کہ نہیں ہم تو کریں گے نکاح، کیوں کریں گے؟ تو لوگ کہتے تھے اس لیے کریں گے کہ اہل بیت کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت، ایک خاصیت یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کلو سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، قیامت کے دن سارے خاندان، سارے نسب ختم ہو جائیں گے، صرف میرا خاندان باقی رہے گا، میرا خاندان باقی رہے گا۔ اے علی ہمیں پتہ ہے امام حسن کو طلاق دلائیں گے، امام حسن کو طلاق دلائیں گے، مگر ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری رشتہ داری نبی سے جڑ جائے، کیونکہ سرکار نے فرمایا سارے رشتے منقطع ہونے قیامت میں میرا رشتہ باقی رہے گا۔ اور وہ عورتیں بھی نکاح کے بعد طلاق دیتے تھے امام حسن، پھر وہ بالکل نکاح کرتی نہیں کرتی تھی، انہیں تو صرف ایک سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، انہیں تو رشتہ داری مصطفیٰ کی ایک سند چاہیے ہوتی تھی، سند مل گئی، رشتہ داری آئی، جب تک بکے نہ گئے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، انہیں ہمیں خرید کیا نمول کر دیا، اب ہمیں کسی شوہر کی ضرورت نہیں، ہم نبی کی رشتہ داری ہمیں مل گئی، یہی غلامی ہمارے لیے کافی ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے آپ نے 100 کے قریب نکاح دیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ نبی کی رشتہ داری میں ہمارے ساتھ جڑ جائیں۔ اور سی خصوصیتیں اہل بیت کی وقت میں گنجائش ہے کہ میں پیش کروں، سارے خاندان ختم، نبی کا خاندان باقی رہے گا قیامت میں۔ سب کو دے سکتے ہو، کوئی دوسری قوم کا ہے زکات کا مال، صدقے کا مال کھا سکتا ہے اگر وہ ضرورت مند ہے، اگر آل محمد کے لیے زکات بھی حرام ہے اور صدقہ بھی حرام۔ ایک موقع پر کھجور لے کے آئے، وہ بیان کرتے ہیں صدقے کی کھجوریں تھیں، امام حسن کے بچپن تھا، نبی اللہ کے پاس ایک ٹوکری میں کھجوریں رکھی تھی، امام حسن آئے، کھجور اٹھائی، منہ میں ڈال لی، میرے آقا نے فرمایا الٹی کرو، پلٹی کرو، نکالو واپس، اور انگلی ڈال کے نبی نے کھجور باہر نکالی، اور سبحان اللہ، انگلی ڈال کے کھجور باہر نکالی۔ ایسا نہیں کہ صرف سرکار نے فرمایا کہ صدقہ اور زکات حرام ہے، اور ایک آدھ کو معلوم دیکھ کر زیادہ کھانا کھا لوں، حسین کے منہ سے کھجور نکالی اور فرمایا اے بیٹے حسن کا تمہیں پتا نہیں عالم عالمت کے لیے صدقہ حرام ہے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو رہا نہ گیا کہ امام حسن نے کھجور لی، میرے آقا نے نکالی کیونکہ صدقے کی تھی، جلدی سے گھر گئے، چند کھجوریں لی، کہا یا رسول اللہ یہ صدقہ نہیں ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ جب تحفہ آیا پھر آقا نے فرمایا اے حسن اب ایک نہیں جتنا من چاہے گا آؤ، کیونکہ آل محمد کے لیے تحفہ کھانا جائز ہے۔ فضیلتیں انشاءاللہ کل میں بیان کر سکتا ہوں، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ 12 بجنے میں ابھی 2 گھنٹے 4 منٹ باقی ہیں، 12 بجنے میں 2 گھنٹے 4 منٹ باقی ہیں، یعنی 4 منٹ میں جو میں نے وعدہ کیا تھا سیدہ فاطمہ کی شان میں کون کلام سنا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ آواز بلند حال اٹھا کے نعرہ حیدر، مصطفیٰ کے نور عین، مصطفیٰ کے نور عین۔ بابا جب نزول پاک پڑھنے کا اپنے صلی آرام سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔